أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. لیکن جو لوگ خدا سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھی بھیجی گئی، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو ان کے پاس بھیجی گئی۔ خاشعین للہ، اس طور پر کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کے آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، بے شک اب بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی حساب کر دیں گے۔ اہل تقوی کے لیے اللہ کے ہاں انعامات ہیں اور اللہ کے ہاں خاص مہمانی ہے، اور اللہ کریم ان کے میزبان ہیں۔ تقوی پرہیزگاری کہ آدمی اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، آدمی اس محتاط ہو کر زندگی گزارے کہ اللہ کی کہیں نافرمانی نہ ہو۔ تقوی، پوچھنے والے نے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جو ہو تنگ، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، تو آدمی اس راستے سے کیسے گزرتا ہے؟ فرمایا اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے، احتیاط سے گزرتا ہے، کہیں دامن کسی کانٹے سے الجھنے نہ پڑے۔ تو فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ تمہاری معاشرت ایسی ہو، تمہارے معاملات ایسے ہوں، تمہارا رہن سہن ایسا ہو، تمہارا کمانا کھانا ایسا ہو، تمہاری زندگی کی صبح شام ایسی ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو۔ کوئی شخص ایسا کرتا ہے، آدمی اس تنگ راستے سے کانٹوں سے بچنے کے لیے احتیاط سے گزرتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر بھی کپڑے الجھ جاتے۔ تو اصل تو اس احتیاط کا نام تقوی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس سے گناہ ہی نہیں ہوگا، ہو جائے گا گناہ، لیکن اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ گناہ نہ ہو گیا فوراً توبہ کر لی، ہو گیا اللہ سے فوراً معافی مانگ لی، تو یہ شخص بھی متقی ہے، یہ شخص بھی تقوی والی زندگی گزارنے والا ہے۔ اور تقوی پر جو انعامات اللہ نے مقرر فرمائے اور اللہ کی طرف سے جو بشارتیں ہیں، اس کا مستحق یہی بھی ہے۔ اور یہ تقوی ہی ایک ایسی نیکی ہے جس سے نیکیوں کا وزن بڑھتا ہے، جس سے نیکیوں کی قیمت بڑھتی ہے۔ یہ تقوی ہی ایک ایسی نیکی ہے جس سے دیگر تمام نیکیوں کی طاقت بڑھتی ہے، وزن بڑھتا ہے، اس کی حیثیت بڑھتی ہے۔ یہ تقوی ایک ایسی بات ہے۔ اگر آدمی لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کریں گے تو اس شخص کی نیکی حج کی قیمتی ہوگی جس کی زندگی تقوی والی ہو۔ ہزاروں آدمی نماز پڑھ رہے ہوں گے، سب کی نیکی ایک جیسی، لیکن جس کی زندگی میں پرہیزگاری ہوگی اس کی نماز زیادہ وزنی ہوگی۔ لاکھوں آدمی صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن جو شخص اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں پرہیزگاری اختیار کر رہا، تب اس کی صدقے اور خیرات کی نیکی زیادہ وزنی ہوگی۔ تو تقوی کی برکت سے نیکیوں کا دیگر تمام نیکیوں کے اندر بھی روح آ جاتی ہے اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ یہ تقوی ایسی عبادت ہے
ایک آدمی کھلے عام گناہ کرتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، اور ایک آدمی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، دونوں کی صدقے کی نیکیوں میں زمین و آسمان کا فرق، دونوں کی صدقے کی نیکی میں زمین و آسمان کا فرق۔ تو تقوی کی برکت سے دیگر تمام نیکیوں کا بھی وزن بڑھتا تھا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی نیکی قبول کرتا ہے۔ اصل نیکی تو ہے ہی ان کی جو اپنی پوری زندگی پرہیزگاری کی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے سدا نعمتیں ہیں اور سدا بہار کی اور خوشگوار زندگی ہے، جس کا ایک نقشہ یہ بھی ہے کہ باغات ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں زندگی پائیدار ہو، خالدین فیہا ابدا، ان محلات میں اور اسے ایسی پربہار فضا میں جو اس کی زندگی ہوگی وہ ہمیشہ کی، نزلا من عند اللہ، وہاں مہمانی اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے مہمانی کرتا ہے، اور وہاں بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، اللہ کریم میزبان ہوں گے، اور فرمایا نیک آدمیوں کے لیے اللہ کے ہاں اور بھی بہت کچھ ہو، وما عند اللہ خیر للابرار، نیک آدمیوں کے لیے وہاں اور بھی بہت بڑھیا بڑھیا چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد